हमें तो यही सोच आ रही थी कि हम आज मतलब हमारी मौत लिखी हुई है, बस अल्लाह ने। उस दिन भी आपको लग रहा था बस ये कुछ नया होने जा रहा है? जी जी, उस दिन यही सोच आ रही थी कि बस हमारी मौत लिखी हुई है। हमने कलमा भी पढ़ लिया था और दुआ भी कर ली थी। तो 2-3 घंटे का सफ़र मोटरसाइकिल पे किया है। दो बाइक थे, वेपन्स वगैरह उनके साथ थी। और साथ में आगे जब गए और आगे दरिया आया है 3 घंटे के बाद, एक झोंपड़ सा था, तो अंदर उधर हमें रह गए अंदर। तो उधर आगे 2 बंदे बंधे हुए थे, हमसे पहले 2 बंदे उधर बंधे हुए थे। ठीक है। तो फिर हमें भी बांध दिया जंजीरों में। ये मेरे दोनों लगते जिगर थे और इनको बड़ी मदद दी गई है और बड़ी मुश्किल से इनको वहाँ से छुड़ा कर मैं लेकर आया हूँ। ये जो आपकी बाजियाबी का मामला हुआ है, चूँकि इसमें मुख्तलिफ सारी आरा आ रही हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई कह रहा है पैसे पूरे दिए हैं, कोई कह रहा है 10 दिए है, कोई कह रहा है फोर्सेज ने छुड़वाया है। आप बताएं, आपको वहाँ से कब पता चला कि आप जो है वो अब यहाँ से इनकी कैद से निकलने वाले हैं, और कब पहुँचे, किस जगह पे आप पहुँचे हैं, कहाँ पे आपके घर वालों की आपसे मुलाकात हुई, कब उनको आपको आपके घर वालों को हैंड ओवर किया गया, वो थोड़ा सा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जवाद अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू मरी 84 के मकाम के ऊपर, और रमज़ान मुबारक का आज पहला रोज़ा है, जहाँ पे रमज़ान की खुशियाँ हैं। वहीं पर हमारे 2 भाई अवैस सत्ती और शफकत सत्ती जो 40 दिन के बाद अपने घर आज पहुँचे हैं, जिनके पीछे ख़वातीन, माओं, बहनों, बेटियों की दुआएं, कई भाइयों की, वालदेन की दुआएं थी, जिनके साथ आज वो बिल आखिर अपने घर पहुंच गए हैं। इस वक्त दोनों भाई मेरे हमरा मौजूद हैं और बड़ा लंबा सफ़र तय करके यहाँ पे पहुंचे हैं। तो हम इनसे मुख्तसरन आज बात करते हैं, ये 40 दिन का इनका जो ये सफ़र रहा है, ये कैसे यहाँ से मरी से निकले, वहाँ पे पहुँचे, और वहाँ से वापस ये मरी कैसे पहुँचे, ये मुख्तसरन हम इनसे जानते हैं। पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह पाक ने आपको नई ज़िंदगी दी है, आपको, आपके वालदेन को, आपके घर वालों को, सभी को मुबारक हो कि आप लोग सही सलामत अपने घर पहुंचे हैं, अपने फैमिली में पहुंचे हैं। बताइएगा कि आप किस तरह से यहाँ से गए और कैसे वापस यहाँ पे पहुंचे। हम दोनों भाई इस तरह थे कि हमने फेसबुक पे एक गाड़ी का ऐड देखा, सस्ती गाड़ी का ऐड देखा, तो क्यारी बुलान था वो। तो मैंने वो गाड़ी चेक की है, सारा से मतलब व्हाट्सएप पे उससे रब्ता किया है, सब बात की है। तो 3 दिन उनसे मैंने रब्ता किया है, और फिर हम 3 दिन के बाद हम मतलब उसकी तरफ निकल गए हैं। तो मैं इसी तरह गाड़ी छोटी चलाता था, यहाँ से मैंने गाड़ी मतलब सवारी न्यू मरी से ली है और पिंडी गया हूँ। ठीक है। तो भाई घर पे ही था, मैं 1 महीना था, ये घर पे ही था। तो इधर से ये निकल आया, मैंने इसे कहा तुम निकल आओ, मैं पिंडी में हूँ। तो गाड़ी लेने, वो गाड़ी है जो हमने देखी थी, उसके पास चलते हैं, हम गाड़ी ले आते हैं। तो फिर हम मतलब गए पिंडी, ये इधर से IS में बैठा है, तो सीधा आया है फैज़ाबाद से हम दोनों डबर रोड गए, गाड़ी पार्किंग की है, और फिर हम फिर दाई अड्डे में चले गए हैं। फिर दाई अड्डे में गए, फिर मतलब उस बंदे से रब्ता किया है कि इधर से कौन सी गाड़ी में बैठें। तो उसने फिर हमें मतलब एक बंदे का नंबर, मेरा नंबर उसको सेंड किया है, ये बंदा आपसे रब्ता करेगा, ये गाड़ी में बिठाएगा आपको। तो फिर उसने मतलब हमें उस बंदे ने रब्ता किया है, जो उसका बंदा था गाड़ी में बिठाने वाला। तो उसने रब्ता किया हमसे कि क्रिस्टन अड्डे में आओ। ठीक है। क्रिस्टन अड्डे में हम गए। तो फिर अच्छा, ये बताना, ये आप कश्मीर का इलाका था, कसूर का था, लाहौर का था, कौन सा इलाका था? चूँकि बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते कि ये बेसिकली आप पहुँचे कहाँ हैं। पहले तो हमें तो कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि हम मतलब ज़िंदगी में पहली मरतबा उस जगह पे गए हैं। ठीक है। तो अभी ये है कि हम उस जगह से होकर आए हैं, वो ज़िला कश्मीर था, ज़िला कश्मीर का एरिया था, और बशकापुर अंदी स्टाफ था जहाँ हम गए थे। सही जी। अच्छा, तो वहाँ पे आप पहुँचे हैं, जब आप वहाँ पे कश्मीर में उतरे हैं, जी, आपने उनसे रब्ता किया है, और आप उस वक्त आपके जहन में तो ये था कि हम गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, तो आपको तो बाकी हालात मामलात का नहीं पता था। तो वहाँ पे पहुँचे, पहले कौन आपसे मिला है, और फिर वहाँ पे आप कितने दिन रहे हैं, ये थोड़ा सा बता दें। क्योंकि हमने उनसे रब्ता किया था, और जब वहाँ सुबह हम उतरे तो उधर से हमने मतलब उससे रब्ता किया है कि गाड़ी कहाँ खड़ी है। उसने कहा गाड़ी मतलब कोठी में खड़ी है, हमारे घर को में खड़ी है, तो आपको हम मतलब इधर से कोई बाइक पकड़ें और सीधा में बाइक वाले से बात करवा दें, वो आपको मतलब आगे ले आएगा। तो फिर हमने बाइक वाले से बात की, वो हमें आगे ले गया स्टॉप पे। तो स्टॉप पे जहाँ उधर उतारा उसने, फिर उसने मतलब अपना बाइक भेजा, अपना मतलब जो बंदा था उसको भेजा। फिर हम दोनों उसमें बैठ गए, तो आगे में बैठा था, पीछे ये बैठा था। उसने मतलब बहुत स्पीड से मोटरसाइकिल चलाया। अच्छा। तो ये थोड़ा डर गया, क्योंकि इसके पास पैसे पड़े हुए थे, तो गाड़ी के जो हम लेने जा रहे थे, अंदाज़ा हो गया था। जी, अंदाज़ा इसको हो गया था कि ये स्पीड से जा रहा है, तो आगे मतलब सुनसान जगह भी आ रही है। तो हमने उनसे पूछा है कि ये आगे मतलब सुनसान जगह आ रही है। उसने कहा नहीं हमारा मेन पे ही घर है, आगे मेन आ जाता है। सही। तो हमें पता तो नहीं था ना, हम मतलब पहली बार उधर गए। बिल्कुल। तो फिर
یہ ہوا ہے کہ اس نے مطلب اسپیڈ سے موٹر سائیکل تھا, اس نے چھلانگ لگائی ہے, چھلانگ اس نے لگائی ہے تو میں ادھر ہی تھا, چھلانگ لگائی ہے مطلب ایک بندہ آیا اس کے پاس ویپن تھا تو پھر اس کی طرف اس نے کیا ہے, مگر اس نے ہاتھا بائی کی ہے, مگر پھر کرتے کرتے 7-8 بندے اور آ گئے تو ان کے پاس زیادہ ویپن تھی, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے پھر ہمیں انہوں نے پکڑ لیا. بس آپ پھر اس کے بعد ان کے نرغے میں آ گئے؟ جی ان کے گھیرے میں. اچھا, اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ دونوں بھائیوں کو اکٹھے ہی رکھا گیا, ساتھ ہی رکھا گیا؟ جی جتنے دن آپ رہے ہیں؟ جی ساتھ ہی رکھا گیا. اور کھانے پینے کے لیے کیا کس طرح سے آپ کو کھانا پینا وہاں پہ فراہم کیا جاتا تھا؟ 3 ٹائم 2 ٹائم کیا دیتے تھے؟ دو ٹائم میں دیتے تھے, مگر کھانا تو آپ کو پتہ ہے پھر اگر بندہ اس طرح یہ سسٹم ہو جائے تو کھانا تو نہیں کھا سکتا نا. بالکل ایسا ہی ہے جی, آپ کو پتہ ہی ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ کتنے اور بندے جو ان کے نرغے میں تھے, آپ سے کسی اور کی ملاقات ہوئی ہے یا صرف آپ دونوں بھائی تھے, آپ نے کسی تیسرے بندے کو نہیں دیکھا ماں سوائے ان لوگوں کے جن کے آپ نرغے میں تھے؟ جی جب ہم ادھر پہنچے نا ہمارے ساتھ یہ برداشت ہو گئی کہ پیسے وغیرہ ہمارے سے مطلب 9 لاکھ روپے تھے, انہوں نے لے لیے, مطلب ایک چیز بھی نہیں چھوڑی, بس جو کپڑے تھے وہ چھوڑے, بٹوا وغیرہ کچھ بھی نہیں چھوڑا. تو ہم جب ادھر پہنچے وہ آگے مطلب گئے تو شام پڑ گئی تھی, انہوں نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے, تو اس کے بعد ہمیں اوپر لے گئے ہیں, ایک جھونپڑ سا تھا تو ادھر ہمیں لے گئے اندر, تو ادھر آگے 2 بندے باندھے ہوئے تھے, ہم سے پہلے 2 بندے ادھر باندھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو پھر ہمیں بھی باندھ دیا زنجیروں میں. تو تشدد ہر دن کرتے تھے؟ ہاں, تو بہت زیادہ تشدد کرتے تھے. جی ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ یہ 38 دن تو آپ نے بس زندگی اور موت کی کشمکش میں گزارے ہیں, بہت ساری یہاں کی ماؤں کی, بہنوں کی, جس طرح میں نے پہلے بتایا سبھی کی دعائیں آپ کے ساتھ تھی. تو وہ جو 35-38 دن کو اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو کیسے بیان کریں گے؟ بیان یہ ہے کہ ہمیں تو نہیں پتہ تھا, مگر ہمیں جب پتہ چلا تو ہمارے جو مری والے لوگ ہیں, ہمارے جو ایریے والے لگتے ہیں سب, کوٹلی ستیاں ہو گیا, مری ہو گیا. آپ کو انفارمیشن تھی کہ لوگ آواز اٹھا رہے؟ یہ تو نہیں تھا, مطلب جب ہم آزاد ہوئے اس کے بعد پتہ چلا ہے. جی ٹھیک ہے, کہ لوگوں نے آواز اٹھائی, آپ لوگوں نے ہمارے لیے آواز اٹھائی ہے, یہ بڑی فخر کی بات ہے. اور یہ جو ہمارے مطلب ہو گیا نیو مری ہو گیا, گیل ڈانڈا ہو گیا, مری ہو گیا, کوٹلی ستیاں ہو گیا, اور جو تمام جو بھی لوگ تھے ہمارے لیے انہوں نے دعا کی, ہم مطلب ان کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. بالکل, بڑی خوبصورت بات کی ہے, اور اس موقع کے اوپر بھی یہ اپنے اہلیان کوثار کو انہوں نے یاد رکھا ہوا ہے, اور ہر کسی کا فردن شکریہ, ہر علاقے کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, کوٹلی ستیاں سے لے کے مری سے لے کے, اور جن لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ان کے لیے آواز اٹھائی ہے, ان سبھی کا یہ شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ جو آپ کی بازیابی کا معاملہ ہوا ہے, چونکہ اس میں مختلف ساری آراء آ رہی ہیں, کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے پیسے پورے دیے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے 10 دیے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے فورسز نے چھڑوایا ہے. آپ بتائیں آپ کو وہاں سے کب پتہ چلا کہ آپ جو ہے وہ اب یہاں سے ان کی قید سے نکلنے والے ہیں, اور کب پہنچے, کس جگہ پہ آپ پہنچے ہیں, کہاں پہ آپ کے گھر والوں کی آپ سے ملاقات ہوئی, کب آپ کو آپ کے گھر والوں کو ہینڈ اوور کیا گیا, وہ تھوڑا سا بتائیے گا. وہ یہ اس طرح ہے کہ ہمیں جب ادھر سے نکالا گیا نا تو آگے مطلب ہے ان کا یہ ایک ہی سسٹم ہے کہ وہ کہہ رہے تھے 2 کروڑ پیسوں کے علاوہ وہ نہیں چھوڑتے. ان کا سسٹم ہے کہ پیسے, ہماری ان کی ذاتی دشمنی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ پیسے آپ کے آئیں گے آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. تو اس طرح ان کا پیسوں کا سسٹم تھا سارا. تو جب آگے ہمیں لے کر گئے, تقریباً بائک پہ تقریباً 3 گھنٹے کا سفر تھا, گھما کے ہمیں تو یہی سوچ آ رہی تھی کہ ہم آج مطلب ہماری موت لکھی ہوئی ہے, بس اللہ نے. اس دن بھی آپ کو لگ رہا تھا بس یہ کچھ نیا ہونے جا رہا ہے؟ جی اس دن یہی سوچ آ رہی تھی کہ بس ہماری موت لکھی ہوئی ہے. ہم نے کلمہ بھی پڑھ لیا تھا اور دعا بھی کر لی تھی. تو 2-3 گھنٹے کا سفر موٹر سائیکل پہ کیا ہے, 2 بائک تھے, ویپنس وغیرہ ان کے ساتھ تھی, اور ساتھ میں آگے جب گئے اور آگے دریا آیا ہے 3 گھنٹے کے بعد, ادھر سے کشتی میں بیٹھے, انہوں نے موٹر سائیکل بھی کشتی میں لگائے اور دریا پار کیا. دریا پار کر کے مطلب آگے جنگل سٹارٹ ہو گیا, پھر بائک میں بیٹھ گئے, پھر 1.5 گھنٹے کا راستہ آگے مطلب طے کیا, اور ایک مطلب اس طرح جھونپڑ تھا, اس میں انہوں نے بٹھایا, انہوں نے کہا آپ آزاد ہو, آپ کے مطلب پیچھے والے سارا سسٹم کلیئر ہو گیا, پیسوں کا ہر چیز اوکے ہو گئی ہے, تو آپ ابھی آزاد ہو, آپ کو باندھا نہیں جائے گا, اس طرح کو آپ ہمارے مہمان ہو. تو انہوں نے صحیح مارا, مطلب آخری ٹائم پہ آپ کو حوصلہ دیا. ٹھیک ہے. تو پاک آرمی پولیس کو اور ان کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ہمارے جو گاؤں والے ہیں مطلب یہ مری ہو گیا, سراسی ہو گیا, نیو مری ہو گیا, گیل ڈانڈا ہو گیا, جو بھی جتنے بھی جنہوں نے ہمارے لیے دل سے دعا کی ہے ان کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اچھا, آخر میں میں بھی چونکہ سبھی لوگوں کی طرف سے, اہلیان کوثار کی طرف سے
آپ کو ایک نئی زندگی ملنے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کے گھر والوں کو سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور آپ سبھی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جس ہر بندے نے, ہر ماں نے, ہر بہن نے, ہر بیٹی نے, ہر بھائی نے, سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہر یوزر جس نے ان کے لیے, ان دو بھائیوں کے لیے آواز اٹھائی ہے. ہم سبھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور اس پیغام کے ساتھ کہ جتنے بھی لوگ ان آن لائن جو چکروں میں پڑتے ہیں, ان جانسوں میں پڑتے ہیں, اور جو یہ سستی چیزوں کا آپ کو جانسا دیتے ہیں, خدا را ان چیزوں سے بچیں, کیونکہ یہ ایک لالچ ہوتا ہے انسان کو اتنے دور بلا کے, تو جہاں پہ آپ کے نہ ماں نہ باپ نہ بہن بھائی کوئی اور آپ کا نہیں ہوتا, اور اس وقت آپ پھنس چکے ہوتے ہیں. سو اپنے آپ کو ان آن لائن جو آج کل پروڈکٹس اور ان کی سیلنگ اور جو اس میں جانسوں میں پھنسنے والے معاملات ہیں ان سے بچائیں. اچھا, آپ کو بھی مبارک ہو سر, بہت بہت. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ایک نئی زندگی دی ہے, اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج آپ رمضان المبارک کا پورا مہینہ جو ہے وہ اپنی فیملی, اپنے اہل و عیال کے ساتھ گزاریں گے. آپ کوئی مختصراً کوئی پیغام دینا چاہیں اہلیان کوثار کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ ہمارے سب بھائیوں کے لیے, بہنیں کے لیے تمام دعا ہے ہماری طرف سے, کیونکہ ہم بہت بڑے حادثے میں پھنسے ہوئے تھے. انہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں, اور جتنا بھی نظام کیا ہے ہر بندے نے, ہر جگہ سے, ہر عورتوں نے, ہماری سب بہنوں نے جو یہ کیا ہے ان کو ہماری طرف سے شکریہ. اور جو میرے بھائی کی ویڈیو چڑھی ہوئی ہیں ان کو آپ گزارش کی جاتی ہے کہ وہ آپ ڈیلیٹ کر دیں موبائل سے, خواہ کسی نے ویسے دیکھیں ان کی جو بھائی ہیں ان کی ویڈیوز بھی آتی رہی ہیں دوران حراست, اور مختلف قسم کی ویڈیوز آتی رہی ہیں جن سے ہمارے جو احساسات ہیں وہ بھی مجروح ہوئے ہیں. لیکن اس موقع کے اوپر یہ دونوں بھائی بھی, ان کے خاندان کی طرف سے میں بھی آپ سبھی سے گزارش کر رہا ہوں کہ جس بندے کے پاس ان کی کوئی پکچر ویڈیوز اگر آپ کے پاس ہیں تو اب الحمدللہ یہ دونوں بھائی مکمل طور پہ بازیاب ہو گئے ہیں, اپنے خیر و عافیت سے اپنے گھر اور اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچ گئے. تو آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ جس کے پاس وہ ویڈیوز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ نے شیئر کیے ہیں, جہاں پہ بھی آپ نے اگر ان ویڈیوز کو استعمال کیا یا آپ نے کہیں نہ کہیں ان کو شیئر کیا, اپلوڈ کیا آپ کے موبائل فون میں, تو آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ وہ آپ سارے لوگ اپنے اپنے موبائل سے وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں, کیونکہ اب وہ دونوں بھائی الحمدللہ بازیاب ہو کے یہاں پہ پہنچ آئے. اور آپ سب کا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو ایسے ہی اتحاد اتفاق اہلیان کوثار کو دے, اور اسی طرح کسی بھی مسئلے اور کسی بھی آفت کے اوپر اللہ نہ کرے ایسا موقع واپس آئے, لیکن زندگی ہے تو اللہ کرے کہ اگر آئندہ کوئی ایسا موقع آتا بھی ہے تو ہم سارے لوگ اسی طرح اتفاق اور اتحاد سے قائم رہیں. آپ سبھی کا بہت شکریہ. ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ, بہت مہربانی ان لوگوں کی جو انہوں نے ہم کو بہت بڑے حادثے سے چھڑایا ہے. ٹھیک ہے, یہ اویس ستی و شفقت ستی صاحب کے والد سر. ہاں جی سر بولے پلیز. یہ میرے دونوں لگتے جگر تھے, اور ان کو بڑی نصیحت دی گئی ہے, اور بڑی مشکل سے ان کو وہاں سے چھڑا کر میں لے کر آیا ہوں. تو میں آپ کو سب لوگوں کا, آپ اہل خانوں کو, اپنے ملکہ کوثار کو, کوٹلی صدقے سے میں یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے سر, یہ ہمارے اپنے بھائی ہیں, آپ ہمارے والد صاحب کی جگہ ہیں. ہم سبھی کا یہ حق بنتا تھا کہ ہم سب نے اپنے ہر انسان نے اپنے استطاعت اپنی بساط کے مطابق آواز بلند کی ہے. میں بھی آپ کی طرف سے, اویس ستی کی طرف سے, شفقت ستی کی طرف سے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب کا یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.